جمعہ کے دن صبح ہی شہاب چتور نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ان کے ساتھ 2 ساتھی بھی تھے جو پاکستان کے اختتام تک ان کے ساتھ رہتے۔ ان کا ارادہ جمعہ کی نماز وہیں قریبی مسجد میں ادا کرنے کا تھا جہاں تک وہ چلتے چلتے پہنچ سکتے تھے۔ 1:30 بجے کے قریب وہ ایک گاؤں میں پہنچے جہاں 2 مسجدیں تھیں۔ یہ لاہور کا ایک گاؤں تھا، ایک اہل سنت کی اور ایک اہل تشیع کی۔ وہاں کے لوگوں کو ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گاؤں میں رہنے والے لوگ محدود اور سادہ سے ہوتے ہیں۔ وہاں رہنے والی نوجوان نسل میں سے کچھ لوگ ہی تھے جو ان کے بارے میں جانتے تھے۔ شہاب بھائی کو اب تک پاکستان میں اتنا پیار مل چکا تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آگے ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوگا جو انہیں پریشان کر دے گا۔ روز کی معمول کی طرح سفر طے کرتے وہ جس علاقے میں پہنچے تھے وہاں کے لوگ انہیں ویسا ویلکم نہیں کر سکے جیسا پہلے ہوتا آیا تھا یا جیسا شہاب بھائی نے سوچا ہوا تھا۔ جب شہاب بھائی نے ان کے موڈ اور مزاج کو دیکھا تو ٹھٹک گئے۔ چونکہ وہ انڈیا سے آ رہے تھے تو انہیں ایک لمحے کے لیے لگا کہیں یہ لوگ انہیں نقصان ہی نہ پہنچا دے یا وہ انہیں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت نہ دے۔ ان کے ساتھ جو اور 2 ساتھی تھے وہ لوگ انہیں تسلیاں تو دے رہے تھے، لیکن وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ کیا پتا ویسا ہو جائے جیسا شہاب بھائی کے خیال میں ہے۔ گاؤں میں قدم رکھتے ہی انہیں کچھ بچے ملے جو کرکٹ کھیل رہے تھے۔ بڑا سا میدان تھا جسے شاید کھیلوں کے لیے ہی مختص کیا گیا تھا، جس کے آس پاس بچے ہی بیٹھے ان کے کھیل سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ شہاب بھائی انہیں دیکھ کر مسکرائے اور ان میں سے کچھ بچوں کو اپنے بیگ میں سے ٹافیاں نکال کے دی۔ آگے کچھ دکانیں تھیں جو بند تھیں۔ یقیناً نماز کی تیاریوں کے لیے لوگوں نے گھروں کا رخ کیا تھا۔ نماز کا وقت ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ تھا۔ جس مسجد میں نماز پڑھنی تھی وہ مسجد گاؤں کے بالکل آخر میں تھی۔ دور سے مینار نظر آ رہے تھے۔ ابھی وہ لوگ کچھ ہی آگے پہنچے تھے کہ 2 عمر رسیدہ عورتیں انہیں دیکھ کے رک گئی، جو ہاتھوں میں دودھ کی بالٹیاں اٹھائے گھروں کی طرف رواں تھی۔ شاید وہ انہیں پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کافی دور سے وہ انہیں آتا دیکھ رہی تھی لیکن پہچان نہ سکی۔ جانتی نہیں تھی تو پہچانتی کیسے؟ پھر جب رہا نہ گیا تو ایک عورت نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ شہاب بھائی نے بتایا کہ وہ بھارت سے آئے ہیں اور حج کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا یہ سفر بہت لمبا ہے، وہ کسی بھی سواری کا استعمال نہیں کریں گے اور وہ پیدل ہی اللہ کے گھر تک جائیں گے۔ وہ عورتیں انہیں گھورنے لگی اور کہنے لگی کہ انڈیا میں تو ہندو اور سکھ رہتے ہیں تو وہ کیسے حج کر سکتے ہیں؟ تم یقیناً وہاں کے کوئی جاسوس ہو اور یہاں ہمیں نقصان پہنچانے آئے ہو۔ ان کے ایسا کہنے سے شہاب بھائی پریشان ہو گئے۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں پریشان ہونے سے منع کرتے ان لوگوں کو بتایا کہ وہاں مسلمان بھی رہتے ہیں۔ سمجھا بجھا کے ان سے اجازت لے کے وہ وہاں سے نکل آئے۔ لیکن عورتوں کا کام ہوتا ہے بات کو اتنی تیزی سے سب تک پہنچانا جیسے جنگل میں آگ لگتی ہو۔ ایسا ہی ہوا۔ ایک عورت نے کچھ بتایا، آگے سے وہ خبر پھیلتی پھیلتی ان کی مسجد پہنچنے سے پہلے وہاں یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ ہمارے گاؤں میں کچھ دہشت گرد آئے ہیں جو ہمیں مارنا چاہتے ہیں۔ جتنے منہ ہوتے گئے اتنی بات بگڑتی گئی۔ سچویشن اتنی نازک ہو گئی تھی کہ شہاب بھائی اگر وہاں رکتے تو وہ لوگ انہیں قید کروا دیتے اور اگر چلتے رہتی تو ان کی نماز جمعہ رہ جاتی جو وہ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ باقی 2 ساتھی بھی سمجھاتے رہے لیکن کوئی بھی نہ سمجھا۔ سب نے انہیں غلط ہی سمجھا۔ کچھ تو کہنے لگے کہ چند دن پہلے جو دھماکہ ہوا تھا ہو سکتا ہے اس میں انہی کا ہی ہاتھ ہو، اور کچھ کو تو کشمیر یاد آ گیا۔ الگ غرض کے ہر بندے نے اپنا غصہ اور نفرت اپنے طریقے سے دکھانی شروع کر دی۔ اب یہ بات مسجد کے امام تک پہنچ چکی تھی جو ابھی ابھی ممبر پر آئے تھے۔ مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ جو بڑے اور بزرگ لوگ فیصلہ کریں گے اسی کے مطابق چلیں گے۔ شہاب بھائی نے انہیں کہا کہ وہ بے شک ان کی کہانی سوشل میڈیا پہ سرچ کر لیں، ایک ایک لمحے کی رپورٹ مل جائے گی۔ چونکہ وہاں نوجوان بھی موجود تھے جنہوں نے فوراً اپنے موبائل نکالے اور اپنے بزرگوں کو تسلی کروائی کہ وہ سچ بول رہے ہیں۔ یہ سن کے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ شہاب بھائی کب سے پریشان بیٹھے تھے، جب سب کو تسلی ہو گئی تو انہیں بھی سکون مل گیا۔ پھر ایک لڑکا ان کے لیے سفید شلوار قمیض لے آیا۔ جمعہ کی نماز اگر وہ ان کپڑوں میں ادا کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ شہاب بھائی نے وہیں مسجد میں ہی غسل کیا اور کپڑے بدلے اور خطبہ سننے کے لیے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں سب کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد دعا ہوئی اور امام صاحب نے خاص طور پہ ان کے لیے دعا کی کہ اتنی ہمت اور جذبے کے ساتھ جانے والے شخص کی اللہ رہنمائی کرے اور بنا کسی تکلیف اور آزمائش کے انہیں ان کی منزل تک پہنچائے۔ وہاں کے لوگ دل کے واقعی بہت اچھے تھے، بس اپنی معصومیت کی وجہ سے وہ لوگ ایسا کرنے پر مجبور تھے۔ جان تو ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے،
اور پھر کچھ پاکستان کے حالات ایسے تھے کہ ان کی جگہ اور کوئی ہوتا تو وہ بھی شاید ایسا ہی کرتا۔ جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ پھر بہت سے لوگوں نے ان سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ پھر شہاب بھائی کے پاس دیکھتے ہی دیکھتے پورا گاؤں جمع ہو چکا تھا جو شہاب بھائی سے دعا کے لیے کہہ رہے تھے۔ شہاب بھائی نے وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ کافی وقت گزارا۔ شہاب بھائی کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں، دل کے سادہ اور معصوم ہیں۔ ابھی وہ لوگ مسجد میں ہی تھے جب ایک چھوٹی بچی مسجد میں آئی۔ شہاب بھائی اسے دیکھ کے مسکرائے کیونکہ وہ بچی چپکے سے انہیں بھی دیکھ رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد عبداللہ جن کے کان میں وہ بچی کچھ کہہ کے گئی تھی، انہوں نے شہاب بھائی کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی تھی۔ شہاب بھائی پہلے تو ہچکچائے، پھر اپنے ساتھیوں کے کہنے پہ راضی ہو گئے۔ چونکہ انہوں نے روز 25 کلومیٹر سے زیادہ سفر طے کرنا تھا تو ممکن تھا کھانے کے چکر میں ان کا کچھ وقت ضائع ہوتا، لیکن ان کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ راضی ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس گھر میں موجود تھے جہاں سے انہیں دعوت نامہ ملا تھا۔ دیسی ماحول تھا، نیچے چٹائی بچھائی گئی تھی اور سٹیل کے ڈونگوں میں سالن اور کھیر نکالی گئی تھی، ساتھ چپاتیاں تھیں۔ ایک پلیٹ میں ساگ بھی رکھا گیا تھا جو پاکستان کے لوگوں کی مرغوب غذاؤں میں شامل ہوتا ہے۔ شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ وہاں پر شہاب بھائی کو 1 گھنٹہ لگ گیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں ساتھ والے گھر سے ایک بچہ آیا، وہ بھی انہیں کھانے کی دعوت دے رہا تھا۔ شہاب بھائی اس کو دیکھ کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ میرے پاس تو ایک ہی پیٹ ہے جو میں پہلے سے بھر چکا ہوں۔ اس بچے نے کہا کہ اچھا چائے پی لیں، جس کے لیے شہاب بھائی مان گئے۔ یہ اسی عورت کا گھر تھا جس نے آتے ہوئے اس سے سوال پوچھا تھا کہ وہ کون ہے۔ اب وہ شرمندہ ہوتے مسکرا رہی تھی اور خود اپنے ہاتھوں سے چائے کی پیالی ان کو پکڑائی۔ شہاب بھائی کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ باقی کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں لوگ اپنی غلطی ماننے کی بجائے دوسرے کو اور دبانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی عورت کی وجہ سے ہی سب نے انہیں غلط سمجھا تھا۔ اب وہی عورت ان سے معذرت خانہ انداز میں دعوت دیتے اپنی غلطی کا اعتراف کر چکی تھی۔ شہاب بھائی نے انہیں ایزی رہنے کا کہتے چائے ختم کی۔ پھر کچھ دیر تک وہ لوگ اپنے سفر کی طرف دوبارہ روانہ ہو گئے۔ جو ہی وہ اس گھر سے باہر نکلے، گاؤں کے تمام بچے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ لوگ کیمروں کے ساتھ تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں موبائل فون کے کیمراز آن کیے ہوئے تھے اور یہ لوگ محبت، اپنائیت اور اشتیاق کے ساتھ وہاں پر کھڑے تھے، بالکل اسی طرح جیسے کسی گاؤں میں شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بچے، بڑے، بوڑھے سب وہاں پر جمع تھے۔ شہاب بھائی کے ساتھ اب وہ بچے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اس انوکھے سفر پر رواں شخص کو دیکھنے کے لیے کچھ تو شرماتے گھبراتے مسافہ بھی کرنے لگے۔ شہاب بھائی نے ان سب کو اچھا پڑھنے کی نصیحت کی اور بڑوں اور والدین کی عزت کرنے کا کہا۔ پھر ایک دکان پہ رکتے دکاندار کو پیسے دیے کہ ان بچوں کو کچھ کھانے کی چیز دے دو۔ بہت سارے لوگوں نے ان سے کہا کہ وہ کچھ دن ان کے پاس رک جائیں اور انہیں خدمت کا موقع دیں۔ ان کے پاس اتنی استطاعت تو نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے، لیکن وہ آپ کی خدمت کر کے اس جتنا نہ صحیح کم ہی صحیح ثواب تو کما سکتے ہیں۔ لیکن شہاب بھائی نے ان کو بتایا کہ انہیں رکنا نہیں ہے بلکہ اپنا سفر جاری رکھنا ہے تاکہ وہ وقت پر اصلی مقام پر پہنچ سکے۔ چونکہ شہاب بھائی کا سفر بہت لمبا ہے، ان کو بہت سے ممالک سے ہو کر ابھی جانا ہے۔ شہاب بھائی نے ان لوگوں کے اصرار کے باوجود اپنا سفر روکا نہیں اور وہاں سے نکل آئے۔ لوگوں نے برا نہیں مانا، انہیں دل سے دعائیں اور نیک تمنائیں دیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس جاتے ہوئے شخص کے دل میں کوئی کسک رہے کہ اس نے ان کی بات نہ مان کے ان کا دل توڑا ہے۔ اس گاؤں سے نکلتے شہاب بھائی کے ساتھ بہت ساری نظریں اور دعائیں تھیں۔ نظروں نے تو اوجھل ہونے تک ساتھ دیا، لیکن دعائیں ان کے سفر کے اختتام تک ان کے ساتھ رہنے والی تھیں۔ یہ تھا جمعہ کا دن جو شہاب بھائی نے اس گاؤں میں گزارا اور وہاں پہ نماز پڑھی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ شہاب بھائی کا سفر اسی طرح خیر و سلامتی کے ساتھ پورا ہو جائے۔ شہاب بھائی کے سفر کی تمام تر ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔